متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، فرمایا کہ سب سے افضل ترین عمل جو ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اچھا قیل ثم ماذا، پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا سب سے افضل عمل ہے؟ فرمایا قال جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ اس کے بعد افضل عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ قال حج مبرور، فرمایا کہ حج مبرور، حج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنا ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج ہے۔ کہ جو بندہ طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، تو ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کے بعد سب سے افضل ترین عمل جو ہے وہ حج ہے۔ اسی طرح حج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا جہاد بھی قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت مروی ہے، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، اب جب جہاد کی اتنی فضیلت سنی انہوں نے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جہاد اس قدر فضیلت والا عمل ہے اور اس قدر عظمت ہے جہاد کی، تو کیا ہم عورتیں بھی جہاد کے اندر شریک ہوں، ہمیں بھی جہاد کرنا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا، آپ نے فرمایا نہیں، لیکن افضل الجہاد حج مبرور، فرمایا نہیں تمہارے لیے افضل جہاد جو ہے وہ حج مبرور ہے۔ عورتوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کا افضل ترین جہاد جو ہے وہ مقبول حج ہے، اللہ کے راستے میں سفر کریں، اللہ کی بارگاہ میں جائیں، وہاں پہ جو حج کے مناسک ہیں وہ ادا کریں، یہ عورتوں کے لیے افضل ترین جہاد ہے۔ حاجی جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہمان قرار دیا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الغازی فی سبیل اللہ، فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، غازی لڑنے والا، والحاج والمعتمر، اور فرمایا کہ حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، وفد اللہ، فرمایا یہ اللہ کے وفد ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ تین لوگوں کا حضور نے ذکر فرمایا، ایک فرمایا کہ الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اور دوسرا فرمایا والحاج والمعتمر، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، وفد اللہ، اللہ کے وفد ہیں۔ پھر فرمایا دعاہم فاجابہ، فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے یہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے دعا مانگ لیں تو اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا۔ یہ تین افراد فرمایا، غازی، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، فرمایا کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے وفد ہیں، اور یہ اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ سے کچھ مانگ لیں تو اللہ رد نہیں کرتا۔ وَسَأَلُوهُ، اور جب یہ اللہ سے سوال کریں فَآتَاهُمْ، تو اللہ انہیں عطا کرتا ہے۔ یعنی ان لوگوں کی عظمت اور شان یہ ہے کہ اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں پلٹاتا، ان کو اللہ خالی نہیں لوٹاتا، اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ حج کا ایک اور بڑا اہم فائدہ اور فضیلت یہ ہے کہ حج اور عمرہ یہ دو چیزوں کو انسان سے ختم کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک انسان سے فقر کو اور دوسرا گناہ کو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا عدیم الحج والعمرۃ، فرمایا کہ حج اور عمرہ کو لگاتار کیا کرو، پے در پے کیا کرو۔ اگر کوئی شخص عمرہ اور حج اس لیے نہیں کرتا جی میں تو غریب ہو جاؤں گا، یعنی اس کے پاس طاقت اور دولت بھی ہے، استطاعت بھی ہے، اور جان بوجھ کے حج نہ کرے کہ اب کون جائے 5 6 7 8 لاکھ لگا کے حج کرنے پہ، حالانکہ اس کے اوپر حج فرض ہے، کر سکتا ہے، استطاعت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس وجہ سے نہیں جاتا کہ اتنا دولت لگے گی، اتنا مال لگے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم حج اور عمرے کرنے کی وجہ سے ڈرتے ہو کہیں فقیری نہ آ جائے، فرمایا کہ میں کہتا ہوں فقیری کا علاج یہ ہے۔ حضور نے فرمایا ادیم الحج والعمرۃ، فرمایا کہ حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، پے در پے کیا کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، فرمایا کہ یہ دونوں
حج اور عمرہ فقر کو یعنی فقیری کو، غربت کو اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں کما ینفی الکیر خبث الحدید، جس طرح فرمایا کہ آگ جو ہے لوہے کے اوپر میل اور کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ کیا خوبصورت مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنی غربت کا علاج کروں، اگر کوئی اس لیے عمرہ نہیں کرتا، کوئی اس لیے حج نہیں کرتا کہ میں تو اتنے پیسے لگا کے جاؤں گا تو رائیگاں چلے جائیں گے، اتنا میرا مال اور دولت لگ جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تمہاری اپنی سوچ ہو سکتی ہے، یہ تمہارا اپنا خیال اور وہم ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حج اور عمرہ یہ انسان کے گناہ اور فقر کو ایسے مٹا دیتے ہیں جس طرح آگ لوہے کے اوپر میل اور کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ یہ حج کی فضیلت ہے۔ اور حج، اگر کوئی بندہ حج پہ جاتا ہے یا عمرے پہ جاتا ہے اور راستے میں یا حج کرتے ہوئے اسے موت جو ہے آ جاتی ہے، کل پرسوں ہی ایک ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے کہ ابھی کوئی شخص یہاں پہ حج کرنے گیا ہوا تھا تو خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے جو ہے اس کو وہیں پہ ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا گیا، اس کا وصال ہو گیا۔ اب یہ بڑی فضیلت والی موت ہے اور بہت بڑی اجر والی موت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من خرج حاجا، فرمایا جو بندہ حج کرنے کے ارادے سے نکلے، حج کرنے کے لیے جائے، فمات کتب اللہ لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، فرمایا حج کے ارادے سے نکلا اور حج کے سفر میں یا حج کرتے ہوئے اس کی روح نکل گئی، فوت ہو گیا، فرمایا کتب اللہ لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، اللہ اس کے اجر میں قیامت تک کے لیے حجوں کا ثواب لکھ دے گا۔ گویا کہ ہر سال یعنی اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرمایا قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو حاجی لکھ دے گا۔ اور پھر فرمایا ومن خرج معتمرا، جو بندہ عمرہ کرنے کے لیے نکلے، عمرے کی نیت سے نکلے، کتب اللہ لہ، اور پھر وہ رستے میں فماتا، موت آ جائے، وصال ہو جائے، کتب اللہ لہ اجر المعتمر الی یوم القیامہ، فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والا لکھ دے گا۔ اور اسی طرح ایک اور بڑی دلچسپ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے تھے تو ایک شخص تھا، اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، وقوف عرفہ میں تھا، رکن اعظم جو ہے حج کا، کہتے ہیں اپنی اونٹنی پہ وہ سوار تھا، امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں وہ اپنی اونٹنی سے گرا اور گرنے کے بعد اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، اونٹنی سے گرا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وہ تاب نہ لا سکتے ہوئے زندہ نہ رہا، اس کا وصال ہو گیا۔ حج کے دوران ہی حج کا فریضہ ادا کر رہا تھا، کہتے ہیں کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی، وہ فوت ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اغسلوہ، حضور نے فرمایا اس کو غسل دو بماء و سدر، فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ اس کو غسل دو۔ حضور نے فرمایا وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، اور فرمایا کہ ان کو انہی دو چادروں میں کفنا دو، اس کو اور کوئی کفن نہ دو، حالانکہ کفن تو مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں لیکن وہ اسی طرح احرام میں تھا۔ حضور نے فرمایا اس کی شان یہ ہے کہ اس کو اسی طرح انہی 2 کپڑوں کے اندر دفنا دو، وَلَا تَحَنِّتُوهُ، اور فرمایا کہ اس کو خوشبو بھی نہ لگانا، حالانکہ مردے کو جو ہے خوشبو لگانے کی تلقین کی گئی ہے، فرمایا اس کو نہ لگانا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اور فرمایا کہ اس کا سر بھی نہ ڈھانپنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حاجی جب یا محرم جو احرام باندھنے والا ہوتا ہے اور معتمر عمرہ کرنے والا، تو جب وہ احرام باندھنا ہے تو 2 چادریں اس کے اوپر لپیٹی ہوتی ہیں، ایک کندھا بھی اس کا ننگا ہوتا ہے، سر بھی ننگا ہوتا ہے، تو اسی طرح ان کا وصال ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ وَلَا تُحَنِّتُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فرمایا کہ اس کو خوشبو نہ لگانا، اور فرمایا کہ اس کے سر کو بھی نہ ڈھانپنا، جس طرح اس نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، فرمایا اس کو اسی طرح دفنا دو، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُلَبِّ، فرمایا کہ اس کی شان یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح اٹھائے گا، یہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا۔